رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ ریکارڈنگ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دیکھو بچوں، صرف کے اندر جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ اس میں صیغے کی بات ضرور کی جاتی ہے۔ صیغہ بنیادی طور پہ کسے کہا جاتا ہے؟ لفظ کو کہا جاتا ہے، لفظ۔ اور آپ لوگوں نے جو تھا صرف جب پڑھی تھی تو اس میں یقیناً آپ کو اساتذہ نے پڑھایا ہوگا کہ جناب دیکھو، عام طور پہ ہمارے پاس جو صیغے آ رہے ہوتے ہیں وہ کتنے ہوتے ہیں؟ جب فعل کی ہم جو گردان کرتے ہیں تو ہمارے پاس 14 صیغے آ رہے ہوتے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ فعل کی گردان کے اندر 14 صیغے ہمارے پاس آتے ہیں۔ اچھا، ہم نے جب انگلش کی گردان کی تھی یا اردو کی گردانیں کی تھی، آپ کہیں جی ہم نے تو کوئی نہیں کی تھی، ہوتی ہیں وہاں پہ بھی ہوتی ہیں۔ اچھا، فارسی کے اندر بھی وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ فارسی کے اندر تو صرف 6 چیزیں جو ہیں، 6 ہم وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ 6 ہم جو ہے نا اس کے صیغے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ آورت، آوردن ہے نا، آوردن کا مطلب ہے آنا، تو آورت، آوردن، آوردی، آوردید، آوردم، آوردیم، فارسی کے اندر یہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آورت کے ایک اس میں لیے جو تھا نا، انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہوتا ہے کہ جی فارسی کے اندر وہ 6 صیغوں کے اندر وہ ساری باتیں بتا رہے ہوتے ہیں، 6 صیغوں کے اندر، ٹھیک ہے؟ جیسے انگریزی میں آپ کیا کرتے ہو؟ ہی، شی، اٹ کرتے ہو غائب کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ یو کرتے ہو حاضر کے لیے، چاہے مذکر ہے، چاہے مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمع ہے، ایسا ہی ہے نا؟ ہی، شی، اٹ جو تھا وہ غائب کے لیے تھا لیکن وہ واحد کے لیے تھا، اور جمع کے لیے کیا آتا تھا؟ دے آتا تھا غائب کا، تھرڈ پرسن پروناؤن پڑھے ہیں نا؟ تھرڈ پرسن پروناؤن، فرسٹ پرسن پروناؤن، سیکنڈ پرسن پروناؤن، تھرڈ پرسن پروناؤن، تو کیا کرتے تھے؟ دے کرتے تھے۔ اور سیکنڈ پرسن پروناؤن جو تھا یو، یو جو ہے نا اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں، یو واحد، یو تثنیہ، یو جمع، یو مذکر، یو مؤنث، سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یو واحد، تثنیہ، جمع اور مذکر مؤنث سارے سارے وہ آ جاتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور آئی اور وی، آئی اور وی میں کیا ہوتا تھا؟ آئی واحد، آئی تثنیہ، آئی جمع، آئی مذکر، آئی مؤنث، ٹھیک ہے نا؟ اور وی، ٹھیک ہے نا؟ وی کیا تھا؟ وی جو تھا نا اس میں سے سب کچھ وہ آ جاتا تھا، تثنیہ جمع کو نہ کرو، آئی، آئی جو تھا نا واحد تھا، واحد تھا، آئی واحد مذکر مؤنث، ٹھیک ہے نا؟ آئی واحد مذکر، اور وی جو تھا نا تثنیہ، جمع، ٹھیک ہے نا؟ مذکر مؤنث ساری اس میں آ جاتے تھے۔ ایسا ہی تھا نا؟ انگریزی کے اندر تو بڑا آسان کام ہوتا تھا، عربی کے اندر کام تھوڑا سا ذرا پیچیدہ ہو جاتا ہے۔ عربی میں پیچیدہ بچوں کیوں ہو جاتا ہے کہ عربی میں اصل میں تثنیہ کا صیغہ آتا ہے، تثنیہ کا صیغہ۔ آپ نے جب بھی گردانیں پڑھی تھی تو آپ نے پڑھا تھا یضربو، یضربان ہے، سر یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ یضربان دو کے لیے علادہ کیوں کرتے ہیں؟ بھائی یہ عرب استعمال کرتے ہیں ان کے لیے، عرب دو کے لیے وہ علادہ سے ایک وہ چیز کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں اردو میں کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے یا جمع ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد یا جمع، واحد ایک ہوتا ہے اور جمع کیا ہوتی ہے؟ دو یا دو سے زائد ہوتی ہے۔ انگلش میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، آئی واحد کے لیے بولا جاتا ہے، اینڈ وی، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، ہی واحد کے لیے بولا جاتا ہے، دے جمع کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا ہی ہے نا؟ تو وہاں پہ کام بڑا آسان ہو رہا تھا، وہاں پہ کام کیا تھا؟ آسان تھا کہ جی بس مذکر اور مؤنث کو تھوڑی بہت چینجز کرو اور باقی جو تھا نا واحد اور جمع کی ہاں وہ کر لیتے۔ سمجھ نہیں آ رہی بات کی؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جو تھا نا اس میں سے وہ تھا۔ فارسی اس سے بھی آسان ہے، فارسی مذکر مؤنث کا بھی فرق نہیں کرتی، پھر آورت، آوردنت، وہ ایک آدمی آیا، ایک آیا، آورت، آوردنت وہ کئی آدمی آئے، ٹھیک ہے نا؟ آوردی تو آیا، ٹھیک ہے نا؟ تم آئے، میں آیا، ہم آئے، وہ مذکر مؤنث کا بھی فرق نہیں کرتا، اس لیے وہاں پہ 6 ہو جاتے ہیں صیغے صرف فارسی کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ فارسی کے اندر صرف 6 ہو جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا خوش آمدید، کہتے ہو نا خوش آمدید، تو آمد سے ہے، آمدن، آمدی، آمدے، ٹھیک ہے؟ تو آمدید، خوش آمدید، تم لوگوں کیا خسارے جو ہم کیا ہے بڑے خوشی کے ساتھ آئے، تو خوش آمدید، یہ جو ہے وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عربی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ عربی میں 14 صیغے آ جاتے ہیں، 14 صیغے اس بچوں کیسے آتے ہیں؟ آنے 18 چاہیے تھے، آنے کتنے چاہیے تھے؟ 18 آنے چاہیے تھے۔ 18 کیوں آنے چاہیے تھے؟ اس کو ہم یوں سمجھتے ہیں کہ دیکھو ہاں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ واحد ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد ہے، تثنیہ ہے اور جمع ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ واحد، تثنیہ، جمع کس میں آئے گا؟ غائب میں بھی آئے گا
یہی واحد تثنیہ جمع کس میں آئے گا؟ حاضر میں بھی آئے گا، اور یہی واحد تثنیہ جمع کس میں آئے گا؟ متکلم کے اندر بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پہلی بات تو یہ آ رہی ہے، واحد تثنیہ جمع غائب، ٹھیک ہے نا، واحد تثنیہ جمع حاضر اور واحد تثنیہ جمع متکلم کے اندر آنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ کہو گے استاد جی مذکر اور مؤنث بھی علادہ ہوتے ہیں، تو پھر مذکر بھی ہوتا ہے اور مؤنث بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ واحد مذکر، واحد تثنیہ، واحد جمع، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ واحد مذکر غائب، واحد تثنیہ مذکر غائب، جمع مذکر غائب، ٹھیک ہے نا؟ پھر کیا تھا؟ واحد مؤنث غائب، تثنیہ مؤنث غائب، جمع مؤنث غائب، واحد مذکر حاضر، تثنیہ مذکر حاضر، جمع مذکر حاضر، واحد مذکر متکلم، تثنیہ مذکر متکلم، جمع مذکر متکلم، واحد مؤنث متکلم، تثنیہ مؤنث متکلم، جمع مؤنث متکلم۔ تو ٹوٹل یہ کتنے بننے چاہیے؟ بیسیکلی 18 بننے چاہیے تھے، 18 سیگے بننے چاہیے تھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ یہ جو آخر میں متکلم کے جو سیگے ہیں نا، اس میں ہم مذکر اور مؤنث اور تثنیہ کو ہم غائب کر جاتے ہیں، مذکر مؤنث سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں سب کچھ۔ تو یہ 12 سیگے یہاں سے بن رہے تھے، 12 یہاں سے بن رہے تھے، اور آخر کے صرف ہمارے پاس 2 سیگے آتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارے پاس کتنی گردانیں آتی ہیں؟ 14 گرد آتے ہیں سیگے۔ ابھی بات نہ بھی سمجھ آئی ہو تو آگے میں بتاؤں گا اب آپ کو کہ یہ کیسے 14 سیگے بنتے ہیں اور اس کی پہچان کیا ہوتی ہے، کہ ماضی کی گردان کی پہچان کیا ہوتی ہے، باقی سیگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے۔ یہ آپ ایک دفعہ سمجھ جاؤ گے تو انشاءاللہ کسی جگہ کے اوپر مار نہیں کھاؤ گے۔ کہتے ہیں کہ جناب اب سیگوں کا مختصر تعارف، ٹھیک ہے نا؟ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ جناب افعال کی گردانوں میں کل 14 سیگے ہیں، ان 14 سیگوں میں سے پہلے 6 سیگے غائب کے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان سیگوں میں کام کرنے والا فاعل غائب ہوگا۔ کیا ہوتے ہیں؟ 14 سیگے ہوتے ہیں جن میں سے کیا ہیں؟ پہلے 6 سیگے کیا ہے؟ وہ غائب کے ہیں، دوسرے 6 سیگے حاضر کے ہیں، یعنی ان 6 سیگوں میں کام کرنے والا حاضر ہوگا، ٹھیک ہو گیا؟ اور آخری 2 سیگے متکلم کے ہیں، یعنی ان دیسیوں کرنے والا خود اپنے بیان کرے گا، آئی اینڈ وی جس طرح ہوتا تھا نا، تو وہی حساب ہے۔ جیسے انگریزی میں تھرڈ پرسن تھا، پھر سیکنڈ پرسن ہے، اور پھر فرسٹ پرسن ہے نا، ہی شی اٹ یو اور آئی وی جو ہے نا، یہ جو تھا نا اس میں سے، تو ایسے یہاں پہ بھی ہوگا 6 مذکر غائب کے، نہیں 6 غائب کے، 6 مذکر غائب نہ کہنا ہے، 6 غائب کے، 6 حاضر کے اور 2 متکلم کے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں ہم کیٹیگری کرتے ہیں کہ اس میں سے پھر غائب کے 6 سیگوں سے پہلے 3 سیگے مذکر غائب کے اور دوسرے 3 سیگے مؤنث غائب کے، پھر 3 مذکر غائب کے سیگوں میں سے پہلا سیگا واحد مذکر غائب کا، دوسرا سیگا تثنیہ مذکر غائب کا، تیسرا سیگا جمع مذکر غائب کا، اور 3 مؤنث غائب کے سیگوں سے پہلا سیگا واحد مؤنث غائب کا، دوسرا سیگا تثنیہ مؤنث غائب کا، اور تیسرا سیگا جمع مؤنث غائب کا۔ یہی تفصیل مخاطب کے سیگوں کی ہے، یعنی مخاطب حاضر کے سیگوں سے پہلے 3 سیگے مذکر حاضر کے، دوسرے سیگے 3 مؤنث حاضر کے، پھر 3 مذکر حاضر کے سیگوں سے پہلا سیگا واحد مذکر حاضر کا، دوسرا سیگا تثنیہ مذکر حاضر، تیسرا جمع مذکر حاضر کا، پھر مؤنث کے ہیں اس طرح، پھر واحد متکلم اور جمع متکلم، اور یہ دونوں سیگے مذکر اور مؤنث میں مشترک ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اب حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں نا آسان سے طریقہ بتاتا ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ کیسے ہم اس کی گردان کو پکڑتے کیسے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو کیسے ہم یہ کریں گے، کیسے ان کی پہچان ہم کیسے کرتے ہیں، یہ حضرت آپ کو پہلے آپ کو بتائیں گے اس میں سے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں سے کیا کرنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ اس میں سے کروں، ٹھیک ہے نا؟ کہ جی اس میں سے ماضی کے اندر کیا ہوگا؟ ماضی کا جب سیگا آتا تھا نا تو ہم نے کیا کرتے تھے؟ ہم اس میں کیا کا لفظ کرتے تھے نا، اس ایک آدمی نے کیا، ان 2 آدمیوں نے کیا، ان سب آدمیوں نے کیا، یا آپ مارنے کا کرتے ہو تو زارا باغ کیا تھا؟ اس ایک آدمی نے مارا، ان 2 آدمیوں نے مارا، ان سب آدمیوں نے مارا، اس ایک عورت نے مارا، ان 2 عورتوں نے مارا، ان سب عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک مرد نے مارا، تم 2 مردوں نے مارا، تم سب مردوں نے مارا، تو ایک عورت نے مارا، تم 2 عورتوں نے مارا، تم سب عورتوں نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ حاضر کے جو تھے، پھر میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا، ٹھیک ہے نا؟ پھر آگے کیا آیا؟ ہم 2 مرد یا 2 عورتوں یا سب مرد یا سب عورتوں نے مارا، یہ کام کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ماضی کی گردان میں بیسیکلی کیا آتا تھا؟ یہ کیا، مارا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کے لفظ آتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ مدد کی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس طرح کے لفظ ہیں، اس ایک آدمی نے مدد کی، 2 نے کی، تو ماضی جو تھے 5 ٹینس ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوتا؟ ماضی منفی جب آتا تھا تو نہیں نہیں کا لفظ آتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ تو نہیں کیا، اور فعل جہد بلم کی یاد ہے، سیم آتا تھا، یاد ہے جب ہم نے لم کی گردان کی تھی، لم یفعل
نہیں کیا اس ایک آدمی نے. یاد ہے ما فعلا کا ترجمہ کیا تھا؟ ما فعلا کا ترجمہ تھا نہیں کیا اس ایک آدمی نے. اور لم یفعل کا ترجمہ بھی کیا آیا تھا؟ سیم آیا تھا. فعل جہد بلم تو سمجھتے ہو نا، لم والی گردان جو ہوتی ہے. تو ما فعلا کا ترجمہ، ما فعلا اور لم یفعل کی گردان بالکل سیم آئی تھی، مطلب میننگ سیم آئے تھے. یاد ہے نا، ان کے میننگ سیم آتے تھے. پتہ نہیں اب آپ کو یاد بھی ہے کہ نہیں یاد ہے. اس کو فعل جہد کہتے ہیں. اچھا، فعل جہد بلم کہتے ہیں، لم یفعل، لم یفعل. ٹھیک ہے نا، یہ فعل جہد کی گردان تھی. تو اگر آپ کو ایک ترجمہ آ گیا، ما فعل کا مطلب ہوگا نہیں کیا اس ایک آدمی نے، تو لم یفعل کا مطلب بھی کیا ہوگا؟ نہیں کیا اس ایک آدمی نے. ٹھیک ہے نا. تو اگر آپ کو ماضی کی گردان یاد ہے تو اس میں آپ صرف نہیں کا اضافہ کر دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ منفی کی گردان آپ کو آ جائے گی. ٹھیک ہے نا. تو اچھا جی، جیسے لم یفعل کا معنی نہیں مارا اسے ایک مارنے زمان گزشتہ میں. اچھا جی، تو آپ کہتے ہیں جس طالب علم نے فعل مضارع کی گردان کا، اس کا فعل مضارع منفی کا. اچھا، مضارع کا جہد کا معنی ہے انکار کرنا. انکار ہے نا، جہد نہیں کیا، انکار ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا، جاہد، جہد. ٹھیک ہے نا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ انکار کر دیا. جہد، جیم ہا اور دال. ٹھیک ہے نا. وہ جوہد اور ہوتا ہے. اچھا، جیم ہا اور دال وہ جوہد ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ کوشش ہوتا ہے. وہ ہا ہے، ہا، دو چشمی ہا جس کو ہم کہتے ہیں نا، دو چشمی ہا. یہ کیا ہے؟ ہا ہے، ہا. ہائے حتی کہتے ہیں اس کو ہائے حوس کہتے ہیں، اس کو ہائے حوس کہتے ہیں. اور اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہائے حتی. حتی انشاءاللہ تعویذ سکھاؤں گا آپ کو. اچھا، وہ نمبر دیکھیں نا، نمبر لکھے ہوئے ہوتے ہیں جی، 1 2 3 4 5 6 نمبر تعویذ لکھے ہوئے ہوتے ہیں جناب فلاں یہ تعویذ. ٹھیک ہے نا، اس نمبرنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کی کیسے ہم وہ کرتے ہیں، اس میں سے یہ جو ہے نا، الف کا 1 ہوتا ہے، با کے 2 ہوتے ہیں، جیم کے 3 ہوتے ہیں، دال کے 4 ہوتے ہیں، ابجد حوض ہوتی کلی منصافس. یہ جو ہے نا، یہ ہر حرف کا ایک نمبر ہوتا ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس میں سے اس کو تو وہ ہائے ہوتی اور یہ ہائے حوض ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ فعل مضارع کی گردان یاد کرو گے تو فعل مضارع منفی میں کیا کرو گے؟ لا یفعلو کیا تھا نا، لا یفعلو، لا یفعلو. تو نہیں ترجمہ آپ کو خود بخود آ گیا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. نہیں تو نہیں مارتا ہے یا نہیں مارے گا، یہ جو ہے اس میں سے. اور یہ ہمارے پاس آ جاتی تھی گردانیں وغیرہ بیسیکلی جو تھی. اچھا جی. اور موقت بالن ناصبہ یاد ہے؟ موقت بالن ناصبہ لن یفعل ہم نے کیا تھا، لن یفعل. جب ہم نے کیا تھا تو اس سے کیا ہو گئے تھے؟ تاکید کے معنی پیدا ہوئے تھے. لن یفعل کی گردان میں کیا ہوا ہے نا آپ لوگوں نے، لن یفعل. اس میں کیا پیدا ہوئے تھے؟ ہرگز نہیں کرے گا. اور مستقبل میننگ میں کیا آیا تھا؟ مستقبل. ہرگز نہیں کرے گا وہ ایک مرد. ٹھیک ہے نا. تو لن یفعل سے کیا ہو جائے گا؟ تو یہ اس طرح، تو ہرگز نہیں مارے گا، ہرگز نہیں کرے گا. یہ آپ کے پاس یہ آ رہے تھے اس میں سے گردانوں کے سیگے جو تھے. اچھا جی. اب استاد جی نے نا آپ کے سامنے نا ایک وہ رکھی ہے. اب یہ گردانوں کی پہچاننے کا طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، پھر اس میں سے جو ہے نا ہم کریں گے. یہ استاد جی نے اجرا کروایا طالب علم سے کہ جی استاد ضربہ کا کیا معنی ہے؟ ضربہ کا معنی ہے مارے گا وہ ایک مرد. ہاں، ترجمہ کیا تو طالب علم نے کہا مارے گا وہ ایک مرد. تو استاد جی فرماتے ہیں استاد میرے عزیز ایک سیغہ کون سا ہے؟ ماضی کا. تو استاد مانا تو آپ مضارع والا کر رہے ہیں. دیکھو نا، ضربہ کا مانا کیا کیا شاگرد نے؟ مارے گا. تو اس نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی، ماضی ہے. تو شاباش. تو اس نے کہا مارا اس ایک مرد نے. تو کہا ضربہ کا ہم شکل قرآن سے سیگے نکالو. اچھا اب دیکھو، قرآن سے سیگے نکالو. ضربہ کے ہم شکل کیا کیا ہو سکتے ہیں قرآن میں؟ ٹھیک ہے نا. نصارہ. ٹھیک ہے نا. یہ دیکھو نصارہ، نصارہ سارے ایک جیسے ہیں نا. ضربہ، نصارہ، ختمہ، ختم اللہ علی قلوبہم. ٹھیک ہے نا. ختمہ، ذہب، ذہب اللہ بنور، ذہب اللہ بنورہم آیا نا، ذہبہ کا لفظ بھی آیا. اچھا جی. خلق، الذی خلق کل شیء، امر. اچھا، ان سب سے فائدہ آپ کو کیا ہوگا پتہ ہے؟ اس سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا
کہ جناب اگر آپ کو ایک ترجمہ آ گیا تو آپ کو قرآن مجید میں جدھر بھی واحد مذکر غائب کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کے صرف میننگ جانو تو آپ کیا کرو گے, صیغہ پہچان جاؤ گے اور صیغے کا میننگ آپ کو آ جائے گا. ٹھیک ہے نا. نصرہ کا مطلب مدد ہے. اب دیکھو ہم کرتے ہیں ذرا. ضربہ کا معنی تھا مارا اس ایک آدمی نے, تو نصرہ کا کیا ہوگا, مدد کی اس ایک آدمی نے. ختمہ, ٹھیک ہے نا, ختمہ کا مطلب ہے مہر لگائی اس ایک آدمی نے. ٹھیک ہے نا, ختمہ مہر لگائی اس ایک آدمی نے. ابھی ہم آگے فائل کا نہیں پڑھ رہے, ابھی ہم ہوا ضمیر نکال رہے ہیں. میں نے بتایا تھا نا ہوا ہے اس میں ضمیر, ابھی تو ہوا ضمیر ہے نا اس میں. ذہبہ گیا وہ ایک آدمی, خلقہ, ٹھیک ہے نا, پیدا کیا اس ایک آدمی نے. امارا حکم کیا اس ایک آدمی نے. سمجھ آئی ہے نا. خلقہ مطلب بنایا اس ایک آدمی نے, یوں کر لو, خلقہ بنایا اس ایک آدمی نے. تو یہ سارے کے سارے نہیں سمجھ آئی بات کی, اور نہیں سمجھ آئی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ اس میں سے آ گیا. یہ تو آپ کو کیا ہوگا کہ اگر آپ کو ایک اس میں سے آ رہا ہے تو آپ بیسیکلی کیا کرو گے, سارے گردانوں کے اس میں سے جو پہلا صیغہ تھا نا وہ آپ پہچان لاؤ گے. آج جو آپ لوگوں کا میں جو کام دے رہا ہوں, میں آپ کو کام دے رہا ہوں, یہ 3 صیغوں والے نا قرآن کریم میں. ٹھیک ہے نا, قرآن کریم کے اندر 3 صیغوں والے میں سے نا, ٹھیک ہے نا, کیجیے اس میں سے. ٹھیک ہے نا, لنک کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں آپ, لنک کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, لنک بھیج دیں, لنک بھیج دیں آپ جس کو بھی لنک بھیجنا ہے. ٹھیک ہے نا, لنک بھیج دیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ قرآن کریم میں اس طرح آپ نے کرنا ہے, ڈھونڈنا ہے. 3, اور لازمی نہیں ہے کہ استاد جی ہمیں ایسا ہی نظر آئے. خالہ کا نصارہ بچوں سین والا بھی نظر آئے گا, سمیا بھی نظر آئے گا آپ کو. ٹھیک ہے نا, ایسا 3 جو دیکھو قرآن کریم کے اندر, سمیا. ٹھیک ہے نا, پھر اسی طرح ہی اور ڈھونڈو, میم کے اوپر وہ آ جائے, جیسے ثلاثی مجرد کے میں نے بتائے ہوئے نا 6 کے اس میں سے. تو پہلے سیگے ہو گیا کرو قرآن کریم کے اندر آپ لوگوں نے ڈھونڈنا ہے آج. ٹھیک ہے نا, قرآن کریم کے اندر ڈھونڈنا ہے. حمید اللہ, حمیدہ. ٹھیک ہے نا, حمیدہ آ گیا. ٹھیک ہے نا, ایسے ہی اور کسی جگہ پہ بھی دیکھو, کہیں پہ بھی عربی کے لفظ کہیں آئے تو آپ کیا کرو, اس کو غور کرنا چاہیے. سمیع اللہ لمن حمیدہ, سمیع اللہ, تو سمیع, سمیع آپ نے کہا, اس کا مطلب ہے یہ جی پہلا صیغہ ہے. حمیدہ پہلا صیغہ ہے. ٹھیک ہے نا, جعل پہلا صیغہ آ گیا قرآن کریم. اور دیکھو آپ ویسے بھی آپ پڑھتے الفاظ کے اندر ادا کرتے ہوئے, ٹھیک ہے نا, یہ ادا کرتے ہوئے, تو یہ سارے کے سارے کیا آ رہے ہوں گے, یہ ماضی آ رہا ہوگا. اور اس میں سے یہ اس میں سے, اور فعل کی میں نے آپ کو بتایا ہوئے, فعل کی پہچان میں نے آپ کو بتائی تھی نا اس میں سے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی, اب یہ تو بات وہ ہو گئی تھی. ذرا اب دیکھتے ہیں, کہتے ہیں جی تمام گردانوں اور صیغوں کا مختصر اور آسان تعارف. ٹھیک ہے نا, گردانوں کا مختصر تعارف. اب ذرا اس کو دیکھو, مصدر کام کو کہتے ہیں آگے کام 3 حال سے خالی نہیں, کام ہو چکا ہوگا یا ہو رہا ہوگا یا آئندہ زمانے کے اندر ہوگا. اگر کام ہو چکا ہو تو اس کو ماضی کہیں گے, اگر کام ہو رہا ہو یا آئندہ زمانے کے اندر ہوگا تو اس کو مضارع کہیں گے. اور اگر زمانہ ماضی میں کسی کام کی نفی مقصود ہو, دیکھو ماضی کے اندر, ٹھیک ہے نا, ماضی مضارع آپ کو پتا ہے مضارع کے اندر کیا ہوتا ہے, دونوں چیزیں آ جاتی ہیں, پریزنٹ بھی آ جاتا ہے اور فیوچر بھی آ جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, پریزنٹ بھی آ جاتا ہے مضارع کے اندر, عربی کے اندر جو ہے. تو کہتے ہیں کہ اگر ماضی ہوگا تو اس میں کام کی نفی مقصود ہو تو وہ 2 حال سے خالی نہیں, یا وہ نفی ماضی کے صیغے کے ذریعے ہوگی یا مضارع کے صیغے کے ذریعے ہوگی. بچوں ما فعل ماضی کے صیغے کے ذریعے سے, اور لم یفعل مضارع کے ذریعے نفی کیا آپ نے, لم لگا کے. نہیں سمجھ آئی بات کی, یفعل مضارع کا صیغہ تھا نا, تو اس کے اوپر ہم نے لم لگا کے. تو کہتے ہیں کہ اگر آپ نے نفی کر رہے ہو ماضی کی تو وہ 2 حال سے خالی نہیں, یا تو وہ نفی ماضی کے صیغے کے ذریعے ہوگی یا مضارع کے صیغے کے ذریعے ہوگی. اگر ماضی کے صیغے تو اس کو ماضی منفی کہیں گے, اور اگر مضارع کے صیغے کے ذریعے ہو اس کو فعل جہد بلم کہیں گے. نہیں سمجھ آ رہی بات کی, فعل جہد بلم کیا ہے نا, لم یا فعل. اور اگر نفی فی الحال ہو یا آئندہ زمانے میں بغیر تاکید کے ہو, اگر آپ نے نفی کرنی ہے نا کسی چیز کی کہ کام نہیں کرو, نہیں کرنا, یا ابھی یہ حکم نہیں ہے, کام نہیں ہوا, کام نہیں ہونا چاہیے, کام نہیں, مطلب یہ ہے کہ جی اس میں سے نفی کر رہے ہو,
تو آئندہ زمانے میں کر رہے ہو تو بغیر تاکید کے تو اس کو فعل مضارع کہیں گے. لا یفعل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا. دیکھو اس میں کوئی تاکید نہیں ہے. لا یفعل کے اندر کیا ہے؟ کوئی تاکید ہے؟ کام نہیں کرتا ہے یا نہیں کرے گا، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے نا. لیکن اگر آئندہ زمانے میں نفی تاکید کے ساتھ ہو تو اس کو موقت بالا ناصبہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا. تو کیا کرتے ہو؟ لن یفعلا، ہرگز نہ کرے وہ ایک آدمی. لن یفعلا کا کیا مطلب ہے؟ ہرگز نہ کرے، اور فیوچر ہو جاتا ہے. حرف لن کے ذریعے سے چیز کیا ہو جاتی ہے؟ فیوچر میں چلی جاتی ہے. اگر کسی کام کا حکم کرنا مقصود ہو، اگر حکم کرتے ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہو؟ امر کہتے ہو. امپیریٹو سینٹینسز یاد ہے نا. اگر کسی کام سے منع کرنا ہوتا ہے تو اس کو نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے نا. جیسے لا، نہ کر، کرو، نہ کرو، امر نہیں اس میں سے. اگر کوئی کام صفت کسی ذات کے ساتھ کبھی کبھی قائم ہو تو اس کو اس میں فائل کہیں گے. زاربن، ہر وقت بندہ زارب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. میں اس وقت زارب ہوں نہیں ہوں، لیکن میں نے جو یہ مارا تو اب میں کیا ہوں؟ زارب ہوں. تو جو کام کیا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی ذات کے ساتھ قائم ہے وہ کام جو ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ تو اس کو اس میں فائل کہیں گے. زارب، ہر بندہ ہر وقت زارب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جس وقت وہ مار رہا ہے اس وقت وہ زارب ہے. ناصر کب ہے؟ جب وہ کیا کر رہا ہے؟ نہ مدد کر رہا ہے. تو اگر کوئی کام کسی ذات کے ساتھ کبھی کبھی، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ جائے گا. تو کہتے ہیں کام، تو اس کو فائل کریں. اور کام صفت کسی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہو تو اس کو صفت مشبہ کہتے ہیں. حسین، حسین یہ نہیں ہوتا جی 4 منٹ پہلے حسین تھا، اس وقت حسین صاحب جو ہے نا وہ کیا ہو چکے ہیں؟ حسین نہیں رہے ہیں اس وقت. سمجھ آئیے بات کی. حسین جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے ساتھ قائم ہوتی ہے صفت، اس کے ساتھ قائم ہے. سمجھ آئیے. تو حسن کیا ہے؟ انسان کے ساتھ. ایسے ہی شریف، یہ کیا ہے؟ شریف یہ کیا ہے؟ یہ صفت مشبہ ہے. کریم ان صفت مشبہ ہے. تو صفت مشبہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہمیشگی کے ساتھ آتی ہے. اور یہ آپ لوگ، میں نے آپ لوگوں نے پتہ نہیں استادوں نے پڑھایا ہو یعنی، ایک ہوتا ہے سامع، ایک ہوتا ہے سمیع. سامعون ایک ہوتا ہے سمیعون. ٹھیک ہے نا. ہاں زیادہ تر ایسا ہی اللہ تعالیٰ کی صفات زیادہ تر صفت مشبہ آ رہی ہوتی ہیں، لیکن باقیوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. حسین جیسے آپ کہتے ہیں نا، حسین جو ہے. سامع، اللہ کے لیے آپ سامع کا لفظ نہیں استعمال کرتے، اللہ کے لیے آپ سمیع کا لفظ استعمال کرتے ہو. ٹھیک ہے نا. اللہ سمیع. ٹھیک ہے نا. وہو السمیع العلیم، وہو السمیع العلیم. اللہ کے لیے کیوں سامع کا لفظ کیوں نہیں استعمال کرتے؟ یہ اس میں فائل ہے سامع. دیکھو سامع کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی بول رہا ہوگا تو تب آپ سامع. میں بول رہا ہوں تو آپ لوگ سارے کے سارے کیا ہیں؟ سامعات یا سامعین ہیں. سمجھ آئیے. سامعات یا سامعین ہیں آپ لوگ سارے کے سارے. نہیں سمجھ آ رہی ہے؟ سامعین کہتے ہیں نا جی، سامعین. تو یہ جو ہے نا اس میں سے آ گیا. جو میں بول رہا ہوں تو تب، اگر میں بولنا خاموش ہو جاؤں، کوئی بھی نہ، اور کوئی آواز نہ ہو، کوئی آواز کہیں پوری کائنات کے اندر ہر چیز کسی جگہ کے اوپر دنیا کے اندر کوئی آواز نہیں ہے، تو آپ سامعین یا سامعات نہیں رہے ہیں آپ لوگ اس وقت جو ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ آپ لوگ اس وقت سامع نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا. لیکن سمیع اللہ کیا ہے؟ کائنات میں بول رہے اللہ تعالیٰ سمیع ہیں. ہاں یہ ہمیشہ کے لیے ان کی ذات کے ساتھ وہ ہے. کائنات میں کوئی بھی بولنے والا نہیں ہوگا. جب اللہ تعالیٰ قیامت سے پہلے سب کو موت دے دیں گے، ٹھیک ہے نا، یہاں تک جبریل امین اور سارے حضرت اسرائیل اور سب کو موت آ جائے گی. کائنات میں کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، سب کے سب ختم، سب کو موت طاری ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس وقت بھی کیا ہے؟ سمیع ہوں گے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ ہمیشہ سے ان کے ساتھ ہیں. ٹھیک ہے نا. اور وہ کیا نہیں ہوں گے؟ وہ جدا ان سے نہیں ہوتی. وہ صفات اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوتی. اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی صفات ہیں. یہ صفات اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ اللہ کی صفات بھی اللہ کے ساتھ کیا ہیں؟ قائم ہے. ٹھیک ہے نا. اور جن لوگوں نے وہ پڑھا ہوگا، ایک مسئلہ بنا تھا خلق قرآن کا، ایک دفعہ بڑا مسئلہ بنا تھا خلق قرآن، کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یا یہ اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. یہ قرآن جو ہے اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کی صفت ہے. ٹھیک ہے نا. تو معتزلہ اور ایک فرقہ تھا، بڑے خطرناک قسم کا ایک وہ ہوا تھا.
اور اس کے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو ہے نا بڑا سخت قسم کی وہ ہوئی. اور پھر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑا کرتے تھے, کوڑے پڑا کرتے تھے. مامون الرشید بھی وہی ہو گیا تھا ان میں سے, ٹھیک ہے نا, مامون الرشید نے یہ وہ ہوا, مامون الرشید بھی اسی جس میں سے تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے پڑا کرتے تھے, اور ان کے جسم کے لوتھڑے اڑا کرتے تھے گوشت کے, جو ہے ایسے کتنے کوڑے پڑا کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ نہیں, قرآن کیا ہے, اللہ کی صفت ہے, مخلوق نہیں ہے. قرآن اللہ کی صفت ہے, قرآن مخلوق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے نا, اللہ کا کلام ہے اس میں سے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا, وہ ایک ڈاکو کے لیے دعا کیا کرتے تھے, ڈاکو کے لیے. جب چھوٹ بھی گئے تھے تو اس کے بعد تو کسی نے کہا کہ آپ وہ ڈاکو کے لیے وہ کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس ڈاکو نے میرے پر بڑا احسان کیا کہ جب مجھے مارتے تھے تو بڑا سخت قسم کا جو ہے نا مجھے وہ ہوتی تکلیف ہوتی تھی. تو میں ایک دفعہ میں نے کہا کہ اب میں کیا کروں, اب میں بول دیتا ہوں تاکہ میری جان چھوٹ جائے. تو ہاں, جو میں اسی اس میں تھا, تو اس ڈاکو نے مجھے کہا کہ دیکھو احمد بن حنبل, مجھے معلوم ہے کہ تم حق پر ہو, تم حق پر ہو, ٹھیک ہے نا, تو تم کبھی بھی کیا نہ کرنا, حق کو نہ چھوڑنا. وہ کہنے لگا کہ دیکھو میں ڈاکو ہوں, میں ایک دفعہ جو ہے نا ڈاکہ ڈالا, پکڑا گیا, مجھے مارا انہوں نے, ٹھیک ہے نا, میں چھوٹا, میں نے پھر ڈاکہ ڈالا, پھر مجھے جو ہے نا پھر میں پکڑا گیا, پھر دوبارہ وہ ہوا. تو میں نہ حق پہ ہوتے ہوئے میں نے کبھی نہ حق کو نہیں چھوڑا, میں نہ حق پہ ہوتے ہوئے کبھی نہ حق کو نہیں چھوڑا. تو تم حق پر ہو تو کبھی حق کو نہ چھوڑنا. کہتے ہیں بس میں پھر دوبارہ کیا ہو گیا, مضبوط ہو گیا. تو اس کو فرمایا کہتا ہے کہ اللہ اس پہ کیا کرے, اللہ اس پہ رحم کرے, اللہ اس پہ رحم کرے کہ جو ہے اس نے جو ہے نا میری. دیکھو تو بعض دفعہ کسی آدمی کی بات کیا ہوتی ہے انسان کے لیے بڑی ایک تسلی کی بات بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے نا سمجھ آئیے بات کی. تو کبھی کیا ہوتے ہو آپ, نہ حق بھی ہوتے ہو, آپ غلط بھی ہوتے ہو, لیکن آپ کی بات میں ایک بڑی تسلی ہوتی ہے کسی کے لیے کہ اس میں سے. تو اس لیے یہ جو ہے نا, تو الفاظ بڑی قیمتی چیزیں ہیں, الفاظ جو ہیں. کبھی کبھی کسی آدمی کو آپ یہ نہ سوچو کہ ایک آدمی کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو بڑا ہے آدمی ہے, آپ اس کو ویسے ہی چھوٹے سے الفاظ کی تسلی دیتے ہو تو وہ مضبوط ہو جاتا ہے وہ آدمی جو ہے. تو ایسے ان کو کوڑے پڑا کرتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ جی ان کو کوڑے پڑے تو ان کا تہبند کھل گیا, تو انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا, تو کہتے ہیں کہ عین اس وقت ایک نور نے ڈھانپ لیا ان کو, نور نے ڈھانپ لیا. تو کسی نے پوچھا کہ یہ کیا تھا, بعد میں کہا کہ کوڑے پڑ رہے تھے تو میرا سطر اس وقت اس پہ ہوا, تو میرا جو تھا نا تہبند کھل گیا, تہبند کھل گیا. تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی. سوچو کیسے مستجاب الدعوات تھے, یہ بھی سوچو کیسے مستجاب الدعوات تھے, لیکن کس اس میں سے ان کا حق کی خاطر مار کھا رہا ہوں کوئی اس میں سے. تو کہا کہ یا اللہ مار تو کھاتا رہا, لیکن آج میرا سطر ان کے سامنے نہ کھلے, سطر ان کے سامنے نہ کھلے, یہ جو ہے نا. تو این ایک کیا ہوا, ایک نور نے آ کے ڈھانپ لیا اور وہ ان کا سطر کیا ہو گیا اس میں سے, یعنی کسی کو سطر نظر نہیں آیا ان کا. تو ایسے ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا کچھ تکلیفیں برداشت کی ہیں دین کی خاطر, ٹھیک ہے نا. ہم تو چھوٹی سی جو ہے نا کانٹا بھی چوب جائے تو ہم کہتے ہیں یا اللہ تیرے دین کا کام کرتے ہیں, کانٹے لگ رہے ہیں ہمیں, کانٹا لگ گیا ہمیں, یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ جی ایک تو ہم دین کا کام کریں, اوپر سے تو دین کا کام کرتے ہیں تو کوئی اللہ پہ احسان تھوڑا ہی کرتے ہیں, اللہ پہ احسان تھوڑا ہی کرتے ہیں, یا ہم کسی کے اوپر وہ کرتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے نا بات کی. تو اس لیے بات سمجھ میں آئی ہے. تو سمیع اس کے اوپر سے وہ آ گیا, سامع اور سمیع کے اوپر سے, تو یہ صفت مشبہ ہوتی ہے. تو کوئی کام صفت کسی ذات کے لیے ہمیشہ کے لیے قائم, اس کو صفت مشبہ کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی کام کسی ذات پر واقع ہو تو اس کو اسم مفعول کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اگر کوئی کام کسی جگہ اور وقت میں واقع اس کو ظرف کہیں گے. کسی ذات پر واقع ہو تو اس کو اسم مفعول کہیں گے, جس پر واقع ہو اس مفعول. اگر کوئی کام کسی جگہ اور وقت میں واقع ہو تو اس کو کیا کہیں گے, اس میں ظرف کہیں گے. ظرف جگہ اور وقت کے معنی ہوتے ہیں نا. اور کوئی چیز کسی کام کرنے کا آلہ بنے تو اس کو اس میں آلہ کہیں گے.
اگر کوئی کام کسی ذات یا غیر پر زیادتی کے ساتھ ثابت ہو، زیادتی کے ساتھ نا مطلب کیا ہے، اس میں وہ پائی جا رہی ہے، تو اس کو اس میں تفضیل کہیں گے، پڑھا ہے نا، تو اس میں تفضیل زیادتی کے ساتھ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اللہ اکبر کا ترجمہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ، اللہ، اللہ تعالیٰ، اسے معنی کیا ہے، اللہ اکبر کا مطلب اللہ بڑا ہے، لیکن اس کا ترجمہ پتہ کیا ہونا چاہیے، اللہ اکبر کا مطلب اللہ اکبر میں اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے نا، ایک تو یہ معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایک ترجمہ یہ، لیکن اس سے بہترین ترجمہ کیا ہے اصل میں، یہ اب میں آگے کی بات کرنے لگا ہوں، اللہ ہی بڑا ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی، اللہ اکبر، اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے، اللہ ہی بڑا ہے، کیوں، باقی تو سارے کے سارے کے ہیں اللہ کے سامنے، ان کی گویا بڑائی ہے ہی نہیں کسی کی، جو ہے اللہ کے سامنے جو ہے، نہیں سمجھ آئی بات کی، ٹھیک ہے نا، تو کیا ہوگی مخلوق، اس کا مطلب ہے سب کی سب کیا ہوگی، اللہ کے سامنے کیا ہوگی، سب ہی کیا ہوگے، کوئی اللہ کے سامنے کسی کی بڑائی نہیں رہے گی، تو اللہ ہی بڑا ہے، اللہ اکبر، ٹھیک ہے نا، اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ تو ہم یہی کرتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تو اسی لیے جو ہے اس میں سے اللہ کے سامنے کیا ہے، اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں، تو کسی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، کچھ نہیں کا، یہ تو نیک اللہ کے بندے تھے، تو ان بزرگوں کی اصل میں کیا ہوتی ہے، ان کی توجہ اللہ کی طرف ہوتی ہے، جب اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو دیکھتے ہیں تو اپنا آپ کیا لگتا ہے، کچھ لگتا ہی نہیں ہے، جیسے ایک پہلوان ہو نا، اس کے سامنے کوئی بڑا پہلوان آ جائے تو اس کو پتا چل جاتا ہے کہ جناب آج کیا ہے، میری تو کیا ہے، میں تو کچھ نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، میں تو کچھ نہیں، اس لیے جو ہے نا، تو کسی کام کا اس کو اس میں اعلیٰ کہیں گے، اور کسی کام کسی ذات کے لیے غیر ذاتی سے اس میں تفضیل کہیں گے، کسی کام پر تعجب اور حیرانگی کا اظہار ہو اس کو فعل تعجب کہیں گے، فعل تعجب کہیں گے، یہ تو تھا اس میں سے، تو گویا کسی ذات کے ساتھ ہمیشہ کے لیے قائم ہو تو صفت مشبہ، اگر عارضی طور پہ قائم ہو تو اس میں جس پہ کام واقع ہوگا وہ اس میں مفعول، جگہ یا وقت کے معنی ہوں گے تو ظرف، کام کرنے کا آلہ ہوگا تو اس میں آلہ، ٹھیک ہے نا، حیرانگی اور تعجب پایا جائے تو اس میں سے آ گیا، کام ماضی میں منتا تو ماضی کا صیغہ لے کر آؤ گے، اگر انکار کرنا ہوگا تو دو طریقوں سے لا سکتے ہو، لم کے ذریعے سے بھی لا سکتے ہو، ماں کے ذریعے سے بھی لے کے آ سکتے ہو، مضارع کے کام ابھی انکار کرنا ہے تو یہ جو ہے نا وہ مضارع کے ساتھ لے کر آؤ گے، مستقبل میں انکار کرنا ہے تاکید کے ساتھ لے کر آنا ہے تو لن یا فلا وغیرہ کے ساتھ لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے نا، حکم کرو گے تو امر ہے، منع کرو گے تو کیا آئے گا، نہیں کا صیغہ لے کر آؤ گے، ٹھیک ہے نا، یہ تو ہم نے کیا کی ہے، گردانوں کی ابھی چھوٹی سی ایک وہ کی ہے، پھر اس میں سے انشاءاللہ ہم سیغوں کا مختصر تعارف، سیغے پہچانیں گے اور پھر ہم باب پہچاننے کے آگے چلیں گے، اس میں سے سمجھ آ رہی ہے بات کی، سیغے پہچانیں گے اور باب پہچانیں گے اس میں سے،